مشرق کے شاعر کا سپنا قائد کا احسان ہے، مشرق کے شاعر کا سپنا قائد کا احسان ہے، اپنا پاکستان ہے، اپنا پاکستان ہے۔ آج 14 اگست 2022 ہم وطن عزیز پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی 75 سالہ آزادی کا جشن مناتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک خوبصورت وطن، ایک خوبصورت دھرتی جس کا نام پاکستان ہے عطا فرمایا۔ یہ وطن، یہ دھرتی ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے، ان کی جدوجہد سے اور ان کے رفقا کی جدوجہد سے معرض وجود میں آیا۔ یہ ایک آزاد دھرتی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو ہمارے بانی پاکستان ہیں، انہوں نے اس کے خد و خال اپنی سپیچ، اپنے خطاب 11 اگست 1947 میں واضح کر دیے۔ خاص کر اقلیتوں کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا اپنے اپنے مذہب میں قائم رہے گا، لیکن جہاں تک وطن عزیز کی بات ہے، مملکت پاکستان کی بات ہے، وہاں تمام شہری برابر ہوں گے۔ رنگ، نسل، مذہب، یہ ہر ایک کا فردن معاملہ ہے، انفرادی معاملہ ہے، لیکن اپنی شہریت کے حوالے سے، اپنے حقوق اور فرائض کے حوالے سے سب برابر ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ خواب جو انہوں نے 11 اگست کو دیکھا، وہ پاکستان کی سرزمین پر بہت دفعہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ گو بطور مسیحی، میں اور میرے ساتھ مسیحی قوم اور دوسری اقلیتیں، ہم ہمیشہ اس دھرتی کے وفادار رہے ہیں اور وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے، کیونکہ ہمارا خمیر اسی مٹی سے ہے اور اسی دھرتی سے، اسی مٹی سے ہم بنائے گئے ہیں اور اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ ہماری ساری خدمت، ہماری ساری وفاداری اسی دھرتی کے ساتھ ہے۔ پاکستانی مسیحی قوم نے پاکستان کی دھرتی کو ابتدائی سالوں میں سب سے بڑا سہارا دیا۔ کوئی ایسی فیلڈ ہوگی، کوئی ایسا محکمہ ہوگا جس کی سربراہی مسیحی نہیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر مسیحیوں نے 2 شعبے ایسے آئے جس میں تعلیم اور میڈیکل کا شعبہ، جہاں نمایاں خدمات سر انجام دی ہے اور اس ملک کی دل و جان سے خدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے باقی محکمے جو ہیں، ان میں بھی مسیحیوں کی پریزنس، ان کی موجودگی ایک بڑی خدمت سمجھی جاتی ہے۔ ان 75 سالوں میں جیسے مسیحیوں نے اور ہمارے ساتھ اکثریت اور اقلیت نے جس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے، قابل تحسین ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اقلیت ہوتے ہوئے اقلیتوں نے پاکستان میں بہت دفعہ تعصب کا شکار رہے ہیں، بڑی سختیوں کا شکار بھی رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ وفادار رہے ہیں۔ آج میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گو یہ میری دھرتی ہے، گو یہ میرا ملک ہے، گو یہ میری مٹی ہے، جہاں سے میرا خمیر اٹھا اور اسی میں واپس جاؤں گا، لیکن یہاں آئے دن کے واقعات جو ہیں وہ کبھی کبھی بہت بڑے سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے قوانین ہیں جیسے توہین رسالت کا قانون ہے کہ بہت سارے مسیحیوں کو بہت دفعہ غلط طریقے سے ایسے کیسز میں پھنسایا گیا جس میں کوئی سچائی نہیں، لیکن توہین رسالت کا کیس لے کر اپنے شخصی معاملات جو ہیں، اپنے شخصی پرابلم جو ہیں، ان کو اس طرح سیٹل کیا جاتا رہا کہ بہت سارے مسیحیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مسیحی کبھی بھی کسی کی مذہبی دل آزاری نہیں کرتے ہیں، لیکن اس قانون کا سہارا لے کر بہت دفعہ مسیحیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیحی اور دوسری اقلیتیں ہر روز جبری تبدیلی مذہب کا شکار ہو رہے ہیں۔ جبری مسیحی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں۔ ان میں بہت دفعہ تو ہماری کم عمر کی بیٹیاں بھی ہیں جو 18 سال کی بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹیوں کو ورگلایا گیا، ان کی تاریخ پیدائش بھی تبدیل کی گئی، ان کو 18 سال یا بالغ ہونا ظاہر بھی کیا گیا حالانکہ وہ ہے نہیں، اور ان کو جبری طور پر اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے ان پر جبر کیا گیا۔ کتنی بار کوئی ایک بات ہوتی ہے
اور مسیحی بستیاں جلا دی جاتی ہیں. جوزف کلونی، یوحنا آباد اور ڈھیروں اور ایسی مثالیں ہیں جہاں پر مسیحی بستیوں پر حملہ کیا گیا، کئیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، کئی گھر جلا دیے گئے، اتنا بڑا نقصان ہوا. یہ ڈسکریمنیشن، یہ تعصب یہاں تک ہے کہ بہت دفعہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں، کالجز میں اس کا تجربہ کرتے ہیں. اور پھر ایک عرصہ تک پاکستان کے تعلیمی نصاب میں ایسی باتیں لکھی گئیں جو ایک طرف اقلیتوں کی نفی کرتی ہیں اور دوسری طرف ان کے بارے میں، ان کے مذاہب کے بارے میں ایسی معلومات لکھی گئیں جو کسی طرح بھی سچائی پر مبنی نہیں اور قابل قبول بھی نہیں ہیں. آج ایک بار پھر جب ہم وطن عزیز کی 75ویں سالگرہ مناتے ہیں، ڈائمنڈ جوبلی مناتے ہیں، ہم اقلیتیں ایک بار پھر اپنے آپ اور اس دھرتی کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، تعصب کتنا بھی بڑھ جائے، ہم اس دھرتی سے وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ بانی پاکستان کا کال، ان کی نصیحتیں، ان کی باتیں، ان کے فرمان پاکستان کی دھرتی پر حقیقت بنیں گے اور تمام اقلیتوں کو برابر کا شہری سمجھا جائے گا اور برابر کے حقوق بھی انہیں دیے جائیں گے. ہماری دعا ہے یہ دھرتی ہمیشہ سلامت رہے، ہماری دعا ہے کہ یہ دھرتی ہمیشہ ترقی کرے، یہاں بسنے والے لوگ ہمیشہ خوشحال ہوں، وہ اکثریت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا اقلیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، وہ ہمیشہ اس دھرتی کے ساتھ وفادار رہیں اور دھرتی انہیں پیار کرتی رہے، اور دھرتی پر بسنے والے لوگ ان کا تعلق اکثریت کے ساتھ ہو یا اقلیت کے ساتھ ہو، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کرتے ہوئے، عزت نفس کو دیکھتے ہوئے، ان کی ڈگنیٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے کی قدر کرتے رہیں، ایک دوسرے کو پیار کرتے رہیں، تاکہ مل جل کر اس دھرتی کو، اس ملک پاکستان کو ایک خوبصورت ملک اور دھرتی بنا سکے. اس دعا کے ساتھ میری طرف سے ایک بار پھر پاکستان کی 75ویں سالگرہ ڈائمنڈ جوبلی آپ سب کو بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.